یہ وہ تسبیح ہے جسے جتنی بار پڑھو لاکھوں کروڑوں روپیہ فوراً مل جاتا ہے۔ میں جب بھی اسے پڑھتی ہوں اور جتنے پیسوں کی نیت کر کے پڑھتی ہوں فوراً دولت ہاتھ آ جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج جو تسبیح ہم آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ آپ اس کو جتنی بار پڑھیں گے، جتنے پیسوں کی نیت کر کے پڑھیں گے اتنے پیسے آپ کو مل جائیں گے، اور جیسے جیسے آپ یہ لفظ پڑھتے جائیں گے آپ کی مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ کا رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ تسبیح بہت خاص ہے، بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وظیفے کی اچھی طرح مکمل سمجھ آئے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آپ نے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کامنٹ کر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ضرور خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس تسبیح کی اگر ہم خاصیت بیان کریں تو یہ اولیاء کرام اور بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، آزمایا ہوا عمل ہے، اور جب بھی کوئی شخص اپنی مالی مشکلات اور رزق کی تنگی بزرگان دین کے سامنے رکھتا، ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کرتا تو وہ ہمیشہ یہی تسبیح بتایا کرتے۔ اس تسبیح کی برکت سے لوگوں کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، مشکلات، مسائل اور زندگی کی تمام محرومیاں، جو بھی مسئلے ہوتے وہ اللہ کی رحمت اور اس تسبیح کو پڑھنے کی وجہ سے حل ہو جاتے۔ تو ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو ہرگز نہیں چھوڑنا، آپ نے اس تسبیح کو لازماً پڑھنا ہے۔ بہت سے ناظرین کامنٹس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ جسے کرنے سے ہمارا مسئلہ فوری طور پر حل ہو جائے، فوراً ہمیں اس کے نتائج ملنا شروع ہو جائیں اور ہمارے رزق میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، ہمارے رزق میں برکت ہو جائے۔ تو ناظرین، آپ نے اس تسبیح کو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، چاہے آپ کوئی کام میں بھی مصروف ہیں تو بھی آپ اس تسبیح کو کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ باوضو ہی رہیں جب آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتاتے چلیں کہ اگر آپ اس تسبیح کو پڑھتے ہیں اور آپ کے مالی حالات اچھے ہو جاتے ہیں، رزق کی فراوانی ہو جاتی ہے اور آپ اس تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں، کوشش کریں کہ آپ اس تسبیح کو نہ چھوڑیں، لیکن اگر آپ نے یہ تسبیح چھوڑ دی اور دوبارہ سے آپ پر کوئی آزمائش آ گئی تو آپ نے دوبارہ اس تسبیح کو ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی رزق کی تنگی اس تسبیح کی برکت سے بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ جب بھی آپ کسی مشکل کا شکار ہوں، مالی مشکلات پیش آ جائیں، رزق کی تنگی ہو جائے تو آپ یہ ہماری بتائی ہوئی تسبیح لازمی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ پاک آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے 5 وقت کی نماز ضرور ادا کرنی ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، کسی صورت آپ نے نماز نہیں چھوڑنی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کی ذات پر آپ نے توکل رکھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر آپ نے بھروسہ رکھنا ہے، اور کسی بھی طرح سے آپ نے مایوسی کا شکار نہیں ہونا، کیونکہ ہم اللہ پاک سے جیسا گمان کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ساتھ بالکل ویسا ہی معاملہ فرماتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ پاک سے اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے آپ ہمیشہ اچھا سوچیں اور یہ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو ضرور رزق دے گا، اور ہمیشہ شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کو مزید دیا جاتا ہے۔ اس تسبیح کی برکات اور فضائل بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت سمجھ میں آ سکے۔ اگر آپ اس تسبیح کو ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق کرتے ہیں تو آپ خود سوچیں گے کہ اتنی کمال کی تسبیح ہے، آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی اعلیٰ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے، کیونکہ جو شخص بھی اس تسبیح کو سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کی مراد ضرور پوری ہوتی ہے۔ ناظرین،
لیکن بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جسے اللہ پاک کا دیدار کرنے کی بڑی شدید خواہش تھی۔ وہ شخص 100 سال تک ایک غار میں عبادت کرتا رہا۔ ایک رات اسے غیب سے آواز آئی کہ فلاں تانبے کے بازار میں جاؤ اور فلاں دکان پر جا کر اللہ کی زیارت کر لو۔ وہ عابد شخص بڑا خوش بھی ہوا اور بہت حیران بھی ہوا، کیونکہ اس کے دل کی مراد پوری ہونے کا وقت آ چکا تھا، اور وہ شخص مقررہ وقت سے پہلے ہی تانبے کے بازار میں پہنچ گیا اور بازار پہنچ کر اس دکان کی تلاش شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تانبے کا برتن ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور اس برتن کو وہ 6 ریال میں فروخت کرنا چاہتی ہے، اور جس دکان پر بھی وہ لے کر جاتی ہے سب دکاندار 6 ریال سے کم ہی قیمت لگاتے ہیں۔ وہ بڑھیا ہر دکاندار سے ریٹ پوچھ رہی تھی۔ آخر کار وہ ایک تانبے ساز کی دکان پر پہنچ گئی۔ دکاندار اپنے کام میں مصروف تھا۔ بوڑھی عورت نے دکاندار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس برتن کو فروخت کرنا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے بڑھیا سے پوچھا کہ کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہو؟ اس بڑھیا نے جواب دیا کہ 6 درہم میں۔ دکاندار نے پوچھا کہ آپ اس کے 6 درہم ہی کیوں لینا چاہتی ہیں؟ اسے کم قیمت پر فروخت کیوں نہیں کر دیتی؟ بوڑھی عورت نے جواب دیا کہ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ سخت بیمار ہے، اور طبیب نے اس کے علاج کے لیے 6 درہم فیس بتائی ہے، بس اسی لیے میں اس برتن کو فروخت کر کے اپنے بچے کا علاج کروانا چاہتی ہوں۔ دکاندار نے برتن کو ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا کہ برتن تو بہت بھاری اور عمدہ بھی ہے، میں اس برتن کو 26 درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ بوڑھی عورت نے کہا کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ تو دکاندار نے جواب دیا بوڑھی اماں، میں آپ سے مذاق کیوں کروں گا؟ دکاندار نے بوڑھی عورت سے برتن لیا اور اسے 26 درہم دے دیے۔ بوڑھی عورت 26 درہم لے کر بہت خوش ہوئی اور دکاندار کو دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ وہ نیک شخص یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب بوڑھی عورت وہاں سے چلی گئی تو اس پرہیزگار شخص نے دکاندار سے کہا کہ اے دکاندار، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں دکانداری نہیں آتی، کیونکہ سب دکانداروں نے اس برتن کی قیمت 3 یا 4 درہم بتائی اور تم نے یہ برتن 26 درہم میں خرید لیا۔ تو دکاندار کہنے لگا کہ میں نے اس بوڑھی عورت کو برتن کی قیمت نہیں دی، بلکہ اس کے بچے کے علاج کے لیے پیسے دیے ہیں تاکہ وہ اپنے بچے کا علاج کروا سکے اور علاج کروانے کے بعد اس کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کر سکے۔ اور وہ متقی شخص یہ بات سن کر بہت حیران ہوا اور اسے غیب سے ایک آواز سنائی دی، چلہ کشی کر کے کوئی بھی خدا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ میری زیارت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم غریبوں کے کام آیا کرو، بے سہاروں کا سہارا بنا کرو اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کیا کرو، تو ہم خود تم کو اپنی زیارت کروایا کریں گے۔ ایک چیونٹی دن رات محنت میں لگی رہتی ہے اور اسے خاک سے ہی رزق ملتا ہے، اور مکڑی اتنا خوبصورت جالا بناتی ہے، اس کا مقصد جالا بنانا نہیں ہوتا بلکہ اپنے شکار کو پکڑ کر اسے اپنی خوراک بنانا ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ کامیابی حاصل کرتی ہے۔ ناظرین، جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے لگے ہیں، اس وظیفے کو آپ نوٹ فرما لیں۔ آپ نے ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کرنی ہے۔ بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ نے تسبیح کے ہر دانے پر الحمدللہ یا رب، الحمدللہ یا رب یہ پڑھنا ہے۔ آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد اور ایک تسبیح مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جس طرح بھی آپ کو آسانی ہو۔ آپ نے صبح شام ایک ایک تسبیح الحمدللہ یا رب کی پڑھنی ہے۔ یاد رہے کہ آپ نے 2 تسبیح دن میں لازماً پڑھنی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں، بلکہ اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، روزانہ آپ 2 تسبیح پڑھتے ہیں الحمدللہ یا رب کی، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جتنے پیسے چاہیں گے آپ کو ملیں گے، اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کتنی خوشحالی ہوگی، کیونکہ یہ عمل جسے بھی بتایا گیا اسے اس کی بے شمار برکتیں ملی۔ ہماری دعا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو، اس عمل کو کرے، اللہ پاک اس کی مالی تنگی کو، مالی مشکلات کو دور فرمائے، اور جتنے بھی لوگ کامنٹ باکس میں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور جتنے بھی لوگ کاروبار کی وجہ سے یا پھر نوکری نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں،
ہیں اللہ پاک ان کو حلال طیب اور آسان روزگار عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ بے گھر ہیں ان کے پاس اپنا گھر نہیں ہے اللہ پاک سب کو اپنا ذاتی گھر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آپ سب بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔